اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المنتجبین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مرکز فکر اسلامی اور ہدایت ٹیلی ویژن کی طرف سے ایک مرتبہ پھر ہم سانحہ ڈھوک سیداں کے شہداء کے خانوادوں کی خدمت میں ہیں اور ایک مختصر ہدیہ افطاری رمضان المبارک کے سلسلے میں ان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ آیہ مجیدہ جسے تلاوت کیا گیا ہے یہ انفاق فی سبیل اللہ کے اجر و ثواب کو واضح کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی ہے، جب اسے زمین میں بویا جائے تو اس کے 7 خوشے بنتے ہیں۔ ایک دانہ آپ نے زمین کو دیا۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جو لوگ قرآن کی مثالیں یہ غور طلب ہیں، فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے۔ زمین میں بوتے ہیں، وہ دانہ جو ہے وہ 7 پودوں میں تبدیل ہوتا ہے اور اس پہ 7 خوشے لگتے ہیں۔ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اس ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس نے 1 روپیہ خرچ کیا، یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ یہ 1 روپیہ 700 میں تبدیل ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا تے 70 آخرت، یہاں وہ والا فارمولہ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ فارمولہ 70 نہیں ہے، یہ بلکہ فارمولہ 700 والا ہے۔ یعنی دانہ 1 دیا، آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے 700 میں تبدیل کر دیا۔ کیا یہیں پر ہے؟ نہیں بھائی، آیت کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کئی گنا کر دیتا ہے۔ 1 دانے کو 700 دانہ تو خود فرما دیا، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی کئی گنا کر دیتا ہے۔ یعنی 1 دانے کو کئی گنا نہیں، وہ تو 700 بن گئے، کہتے ہیں کہ اس 700 کو بھی کئی گنا۔ اب 700 کا 1 گنا بھی اضافہ ہو جائے تو وہ 700 بن جاتے ہیں۔ اب یہ تو اللہ کریم ہے، وہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے، جس کی نیت دیکھتا ہے کہ اس نے کس نیت سے میری راہ میں خرچ کیا ہے، وہ اتنا بڑھاتا جاتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور علم والا ہے۔ تو جو لوگ جنہوں نے
وہاں دیار غیر میں بیٹھ کر آپ لوگوں کے لیے یہ خرچ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، ان کا اجر اللہ کے ہاں اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں 700 گنا سے بھی کئی حصے زیادہ ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ 1 روپیہ کب خرچ کرتے ہیں، کس جگہ خرچ کرتے ہیں اور کس پر خرچ کرتے ہیں، اس کا بھی اجر الگ الگ ہے۔ 1 روپیہ جو رمضان سے پہلے خرچ کیا جائے اور وہ 1 روپیہ جو رمضان المبارک میں خرچ کیا جائے، اس کے ثواب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں اجر اور ثواب یا رحمت الہی کو پر لگ جاتے ہیں، کئی گنا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کس پر خرچ کیا جا رہا ہے، اس کا بھی اجر ہے۔ اور شہید کا خانوادہ، اس کا اجر ہی کچھ زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت میں آیا ہے کہ جس وقت شہید کا 1 قطرہ یعنی پہلا قطرہ ابھی زمین اس کے بدن سے نکل کر زمین تک نہیں پہنچتا تو خدا تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، یہ اللہ کا یہ شہید کی شان ہے۔ ان پر جو خرچ کرے گا تو اس کا کتنا اجر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں، روایات میں ہے کہ مکہ میں 1 درہم کا ثواب اتنا ہے، روایات نے ان کو معین کیا ہے۔ مدینہ میں 1 درہم کا ثواب اتنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جگہ کی بھی اہمیت ہے، اس مصرف کی بھی اہمیت ہے جس میں خرچ کیا جائے گا، اور اس مدت اور زمان کی بھی اہمیت ہے کہ جس وقت میں وہ خرچ کیا جائے گا۔ بہترین یہ مہینہ ہے، بہترین یہ لوگ ہیں جنہیں دیا جا رہا ہے، تو کیوں نہ اجر ہو۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ جو حضرات جنہوں نے ہر سال یہ اہتمام کرتے ہیں، پروردگار انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے رزق و روزی میں برکت و وسعت عطا فرمائے۔ جناب مولانا غلام حسین عدیل صاحب جو کہ ہر سال ان شہداء کو یاد رکھتے ہیں، پروردگار ان کو ان کی توفیقات عالیہ میں مزید اضافہ فرمائے، مرکز فکر اسلامی کو تا دیر ترقی اور مزید برکت عطا فرمائے، اور پروردگار حاضرین جو یہاں پر آئے ہیں ان کے اعمال اور روزوں کو قبول فرمائے۔ پروردگارہ ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، لغزش و کوتاہیوں سے درگزر فرما، ماہ مبارک کی برکات ہمارے شامل حال فرما، مخصوصاً اس کے آخری دنوں میں تاک راتوں میں آنے والی شب قدر کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما۔ اور پروردگارہ جنہوں نے بھی اس تقسیم اور اس پروردگارہ اس تقریب کے اہتمام میں جنہوں نے دام درم قدم سخن حصہ لیا ہے، دور و نزدیک سے چل کے آئے ہیں، پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کو اپنی خاص رحمت میں شامل فرما، اور ہماری یہ دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارہ یہ جو وبا آئی ہوئی ہے کل دنیا سے اس کا خاتمہ فرما، مخصوصاً پاکستان سے اس کا خاتمہ فرما، اور بالاخص ہمارے مومنین کو اس سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تقسیم ہم شروع کرتے ہیں۔ ثقلین شاہ ولد رضا شاہ، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ سید سہیل عباس ولد سید سفیر حسین، ٹھیک ہے۔ سید کامران عباس ولد سید مظہر حسین، نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سید ضیاء حسین ولد سید غلام حیدر، ہاں ٹھیک ہے، آپ ادھر ہی چلے جائیں، ادھر تک یہ لیں، یہ لے جائیں، اے بسم اللہ، اے نم دے دیں۔ محمد عظیم ولد کریم بخش، آصف حسین اور عادل حسین،
آ جاؤ بچے. دو ہی نہیں چیک کرنا. ٹھیک ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد قاضی محمد شبیر, ادھر ہی رہو. او شاہ جی آ رہے ہیں. محمد ندیم ولد رب نواز ہیں. ضمیر, ہاں ضمیر شاہ, ہاں نہیں اس تو بعد محمد ندیم. ہاں محمد ندیم دے جاؤ. بسم اللہ بسم اللہ. کیڑے وہ اپنے شہید کا نام لین گے نا, پھر اسی اتوں ٹیلی کر لیں گے. محمد ندیم ولد رب نواز. ہاں نہیں انہی کو کہہ رہا ہوں, محمد ندیم ولد رب نواز ہیں. سید اظہر حسین شاہ. سید اظہر شہید سید اظہر حسین شاہ دی فیملی نہیں ہے. ٹھیک ہے. شائق رضا. ٹھیک ہیلو ٹھیک. نعمان شاہ. نعمان شاہ کے بیٹا آپ ہیں. ٹھیک. آپ کیا لگتی ہیں؟ ٹھیک. آپ کی امی کہاں ہیں؟ گھر ہیں؟ ہاں بس ٹھیک. یہ سائن ان کے ادھر سے کروا لیں. ٹھیک. لب